اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنمی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، غل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا فاما الانسان واذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیمن تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر جیسا کی ماریخ عین الطاف. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے.
میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what. ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی. یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی. پہلا کیا تھا؟ ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی. یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا. اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے. عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے. اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اسرو عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اسرو ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو دارالامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے. کیوں کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے. کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. وہی گواہی انفرادی، اجتماعی، قولی، عملی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جاتے. تو یہ ہے فلسفہ. اصل میں قرآن کا فلسفہ شہادت یہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ کسی اور معنی میں زیادہ مشہور ہو جائے تو اصل معنی جو ہے وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں. شہادت کا یہ مفہوم سامنے ہے ہی نہیں. شہادت کا مفہوم مقتول فی سبیل اللہ. حال یہ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید میں بھی ایک آیت جو میں نے آج پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 140. اس میں اس کا امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید قرار دیا جائے. اور اس کی بات بھی واضح ہے، جس نے اپنی زندگی میں قولاً عملاً اللہ کی گواہی دی ہو، وہ اگر کسی کام کے لیے قتل ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گواہی مسلم ہو گئی، اب طے ہو گئی، اب اسے یہ خطاب مل سکتا ہے کہ یہ اللہ کا گواہ ہے. اس معنی میں یہ آیت جو ہے آیت نمبر 140 ہے سورہ آل عمران کی. اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی تھی غزوہ احد میں، چرکا لگا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو لوگوں کے دل زخمی تھے صحابہ کرام کے. ظاہر بات ہے حوصلوں میں بھی پستی پیدا ہوتی ہے وقتی طور پر. بربنائے طبع بشری اور انسان متاثر تو ہوتا ہے. حضرت عمر نے تلوار پھینک دی تھی جب یہ خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے، تو تلوار پھینک کر بیٹھ گئے. اب کاہے کے لیے لڑ رہا؟ تو ایسی کیفیت عارضی طور پر ہو جاتی ہے. اس میں فرمایا گیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو دن ہیں جنہیں ہم الٹ کے پھرتے رہتے ہیں، اوپر نیچے سی سو ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے. تلک الایام نداولها بین الناس. اور اسی سے ہم آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے واقعتاً جو ایمان والے ہیں، جو نامساعد حالات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں. اور اللہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بھی بنا لے. یہاں اس گواہی کا معنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے جا سکتے ہیں. البتہ احادیث کے اندر یہ لفظ بکثرت آیا ہے، لیکن آیا ہے استشہاد کے حوالے سے، باب استفعال سے. شہیدہ یا شہدوں کے معنی تو ہوں گے موجود ہونا.
استشہد یستشہد استشہادن، کسی کو گواہ بنا لینا، لیتخذ منکم شہداء، استشہد وہ گواہ بنا لیا گیا، اس کی گواہی گویا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر ہم نے اس دوسری قسم کی جو شہادت ہے اس کے ضمن میں خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا ذکر کیا تھا، اور اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہے منطقی طور پر یہ لڑیاں ایک دوسرے سے ملی جلی نظر آئے، معلوم ہو کہ کیا منطقی ربط ہے، تو وہ جو فلسفہ میں نے بیان کیا کہ خود حضور کی سیرت اور قرآن مجید کا بھی اصل فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ سامنے نہ ہو کہ آپ کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد تھی، اور آپ نے بالفعل ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا، کہاں وہ قبائلی زندگی، کہاں مرکزی نظام کے تحت زندگی، وہ سارا کا سارا جو دین حق کا نظام ہے وہ نافذ، اللہ کی حاکمیت، پوری شریعت محمدی کا نفاذ، یہ کارنامہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ ہر انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھتی ہیں لازماً۔ انقلاب جب قریب ہوتا ہے کامیابی کے تو جو مخالفین ہوتے ہیں انقلاب کے وہ ذرا دبک جاتے ہیں، تو میں نے کہا تھا نیمی پا لینا، بھائی ذرا سر جھکا دو، اس لیے کہ اب اس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب آپ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ یہ کیفیت شروع تو ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد سن 8 رمضان مبارک میں، پھر اگلے سال جب آیات آ گئی سورہ توبہ کی، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ آخری چیلنج دے دیا گیا، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا تیسرا آپشن جو ہے نتیجتاً نکلتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے دفاع ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، آکے فوج در فوج داخل ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی اب اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ چونکہ سب سے بڑی ایگریوڈ پارٹی کون تھی، سب سے زیادہ جس مذہب کا قلع کما ہوا وہ کون سا تھا؟ مشرکین عرب کا مذہب، شرک۔ لہذا جزیرہ نمائے عرب ہی سے 2 مخالف انقلاب تحریکیں اٹھی، ایک جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور منکرین زکات کھڑے ہو گئے۔ اسے کہا گیا ارتداد عمومی، تقریباً پورا عرب مرتد ہو گیا۔ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوئے تھے وہ یخرجون فی من دین اللہ افواجا بھی ہو گئے۔ حجاز کے چند شہروں تک اسلام محدود رہ گیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی عظیمت اور ہمت، یہ اس کا ایک بڑا اہم درخشاں باب ہے کہ انہوں نے آئرن ہینڈ کے ساتھ، حالانکہ وہ بڑے نحیف الجثہ اور بڑے آپ کہیے رقیق القلب انسان تھے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کی عظیمت، ان کی ہمت وہ بروئے کار آئی، اور ان دونوں تحریکوں کو آپ نے قوت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا، اور گویا کہ اندرون ملک عرب، جزیرہ نمائے عرب، انقلاب محمدی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے عمر کے حوالے ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا اب دائرہ جو ہے، اب اندر سے سکون، جزیرہ نمائے عرب کے اندر امن ہے، لہذا ساری توجہ خارج کی طرف ہوئی، اور اس میں سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا وہ سلطنت ایران تھی، اگرچہ سلطنت روما کو بھی پہنچا، لیکن سلطنت روما 3 بر اعظموں پر تھی، شمالی افریقہ، مشرقی یورپ، مغربی ایشیا، شام کا علاقہ، لیکن سلطنت جو ہے اس میں سے سلطنت روما کی ایک ٹانگ ٹوٹی تھی، یعنی ایشیائی جو مقبوضات تھے، باقی تو انٹیکٹ تھی۔ ایران جو ہے تہس نہس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یزدگرد نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا اس نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دی۔ اب اس ظاہر بات ہے کہ اس پر جو اب وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آیا وہ ایرانین نیشنلزم کا تھا۔ ابو لولو فیروز اور اس کے پیچھے ہرمزان، یہ ایرانی سازش تھی جس نے کہ حضرت عمر کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے 6 وار کیے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ جسے غضب پہنچا تھا وہ بطور مذہب یہودیت تھی۔ مدینے سے 3 قبیلے نکالے گئے، خیبر وغیرہ آس پاس کے قلعے ختم کیے گئے، اور یہودی جو ہے اس پوزیشن میں تو نہیں تھے کہ کوئی عسکری کوئی تحریک اٹھائیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن عیاری کے انداز سے عبداللہ ابن سبا میدان میں آیا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اندرونی طور پر سازش برپا کی۔ میں اس کے بعد میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دوسری شہادت ہو گئی۔ یہ گویا کہ دونوں شہادتیں جو ہوئی ہیں یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی۔ اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی
اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے. وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی. اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عرب میں جنوب مغرب کے کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے. یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم. یہ جو لوگ تھے بڑے کخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس کو اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے. یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا. سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا. اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ وفات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ لوگ یہ تھے بڑے زوردار تھے. اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی. ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو. اور وہ ہوئی. حضرت عمر نے 2 چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ عنہ، کوفہ اور بصرہ. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا. تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے. یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا. حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا. لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے. اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں. تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی. حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے، انہوں نے قبول کر لی. اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول رکھیں. حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل. کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے. حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا. جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا. ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا. چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی. طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا. لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ کے ساتھ ہم سے اگر لے سکتے ہو. جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی. اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی.
10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریباً فتح میری ہو چکی ہے، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ جو ان کا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، وہ مانیے ان کی بات۔ جنگ بند کی، انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حکم بنانا چاہتے تھے، یہ اڑ گئے نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت تھے، وہاں ساری طاقت کوئی نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقرر، وہ بہت نرم خو آدمی تھے، انہیں بڑا بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، اب تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی عبادت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تو باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں کر لی۔ انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، عمرو بن العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر۔ حضرت علی کی طرف سے گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تمہیں نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم توبہ کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ، جس میں 4,000 خارجی جو ہے وہ ختم۔ اور یہ بات اب آپ نوٹ کر لیجیے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نمازی اور روزدار بھی تھے۔ یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاجر ہو، بس یہ مزاج کا ایک ہے جس بات دل میں بیٹھ گئی اڑ گئی۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو بھی۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو انہیں۔ اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا، خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ ہیں۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص کو۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص اس مسجد میں کسی معمولی کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی، لہذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔
اب یہ ہے اصل پس منظر، کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ خوارج نے شہید کیا، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے، تینوں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر۔ اب اس کے بعد میں صرف آپ کو چند اشارے دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی تفصیل سے گفتگو ہو۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے، جبکہ ابھی حضرت علی زخمی تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امر المسلمین ہے، مسلمان فیصلہ کر لیں جس کو چاہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مابین۔ 6 ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ، اور میں انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ لیکن یہ اس قدر صلح جو انسان تھے، بہت نرم طبیعت کے انسان، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ابھی معاویہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ 40,000 ان کے پاس تھا، حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ یہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے جب صلح ہو گئی اور حضرت حسن دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس کو عام الجماع کہتے ہیں، یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فتنے سے شروع ہوا تھا، اگرچہ اس کا نقطہ آغاز تو بالفعل بنا شہادت عثمان، پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا۔ وہ تو خلفائے ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ میں گن رہا ہوں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، فتوحات ہوئی۔ حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ہاں ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہے ہمارے نزدیک۔ خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے۔ اگر کہنا جو ہے اگر سے روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے۔ اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے۔ اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں، وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا، یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا۔ وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا۔ بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے خانہ جنگی ختم کی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا۔ اور نوٹ کیجئے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے، 20 برس، اور کامل امن رہا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے دلجوئیاں بھی کی لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے، کچھ لوگوں کی کچھ کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تعریف قلب کے لیے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے، تاہم یہ جان لیجیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راستہ ہم نہیں مانتے۔
اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کیے. میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راستہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت راستہ اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گئی. خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی. ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحیرہ روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا. انہی کے زمانے میں مسلمان فوجی جو ہیں استنبول تک پہنچی، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے. اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح. لیکن یہ کہ بھارت پہنچ گئے تھے وہاں تک، یہ عمل بھی شروع ہو گیا. لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کیوں کی. امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا، اور انہیں خطاب یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے آر کا اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا. ان کی جان کو ڈر پہ تھے کہ تم نے صلح کیوں کی. یہ اکھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ سانحہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھا. صرف چند جملے اس وقت کہوں گا. سانحہ کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہوئے. اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے. لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راستہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکتا.